بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 8 مئی سن 2022 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت نے فیملی ویزوں کے اجراء کا آغاز کر دیا ہے۔ کویت کی ریزیڈنسی افیئر ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے فیملی وزٹ ویزے آج یعنی 8 مئی 2022 سے کھل گئے ہیں، جو کہ وبائی بحران کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے بند تھے۔ عید سے قبل وزرائے کونسل کے حالیہ فیصلے کے ساتھ، جس میں کورونا سے متعلق تمام پابندیوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اقامتی امور کے محکمے کو غیر ملکیوں کے لیے فیملی وزٹ ویزے کی درخواستیں موصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم فیملی ویزے حاصل کرنے کے لیے سابقہ شرائط جیسا کہ 6 ممنوع ممالک بشمول پاکستان، کم از کم تنخواہ کی شرط اور سیکورٹی چیک وغیرہ پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے میڈیا نے بتایا ہے کہ کویت کے مصروف سڑکوں پر برہنہ گھومنے والے ایک نوجوان کو اس حرکت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس شخص کی ایک ویڈیو آن لائن موجود ہے، جس میں اسے ناشائستہ اشارے کرتے ہوئے اور سڑک استعمال کرنے والوں کو ناراض کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے فوراً بعد اعلان کیا ہے کہ اس شخص کو کویت سٹی کے جنوب میں واقع ہولی گورنریٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی شناخت کسی ملک کے شہری کے طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ وزارت کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ تاہم ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرفتار شخص دماغی صحت کے مسائل کا علاج کر رہا تھا۔ کویتی قانون ناشائستہ حرکتوں کی سزا 1 سال تک قید اور 1000 دینار تک جرمانہ یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی سزا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ 2 روز قبل بیروت میں پیش آیا، جب ایک خاتون کو برہنہ حالت میں سڑکوں پر فلمایا گیا۔ اس کے سن گلاس اور سفید قمیض کے علاوہ اس نے اپنے کمر سے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا۔ لبنانی پولیس کی جانب سے ویڈیو کی چھان بین کے بعد اسے فحش فعل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے جرم نہ دہرانے کے وعدے کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے سیکورٹی اہلکاروں نے آج مبولا کے علاقے میں سلسلہ وار چھاپے مارے ہیں۔ سیکورٹی مہم کے دوران حکام نے مقامی شراب بنانے والی 5 فیکٹریوں اور اسے تقسیم کرنے والی 2 گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اقامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر مہم کے دوران 13 اسٹریٹ وینڈرز اور 4 رہائشیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 16 ڈیلیوری گاڑیوں کے خلاف ورزیاں بھی درج کی گئی ہیں۔